محترم سامعین کرام، مسلمان مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع زندہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیر کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کام بولے دیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا کرو. غافل نہ ہو انسان خالق کی بندگی سے، غافل نہ ہو انسان خالق کی بندگی سے، کچھ فائدہ ہوگا بدوی کی زندگی سے. اے شرف زمانہ، زمانہ بدنما، درگاہ بستر سے خلید کرم شاہ، اشرف نہنگ دریا، دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم عاطف تو دوستدار. حضرات محترم، آئیے ہمارا سب مل کر اپنے نبی مکرم تاجدار عالم علیہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دیکھ دینے والے، گردوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، من رانی فقدر الحق مزدے جاں فضا سنانے والے، آمنہ کے لال عبداللہ کے لہتے جگر، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے درود پاک نذرانہ پیش کریں، اور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے پناہ فضل و احسان ہے رب کائنات کا کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی میں مبعوث فرمایا، اور
بے پناہ فضل و احسان ہے رب علم جزل والا احسان کا کہ ہم تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے اور سجدے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ معلوم نہیں کتنے لوگ اس طرح مرگ پہ پڑے اور معلوم نہیں کتنے لوگوں سے سجدے کی توفیق چھین چکی ہے، لیکن فضل ہے اس کائنات کا، کرم ہے اس رب کائنات کا کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سلامت آزاد عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمایا۔ ورنہ آپ اندازہ لگاؤ جو ہاسپٹلوں میں چکر لگا رہے ہیں، اس طرح مرد پہ پڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا دل کسک رہا ہے کہ کاش کہ جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز کے لیے میں چلا جاتا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت وہ بستر مرد پہ پڑے ہیں۔ ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں ان مومنین مومنات کے لیے، ان مرحومین مرحومات کے لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے اور ان مرحومین کو جو دنیا سے گزر گئے اس جمعہ المبارکہ کے صدقے میں انہیں جنت الفردوس میں آرام عطا فرمائے۔ حضرات، جمعہ کا دن ہوتا ہے بہت ہی خصوصیت کا حامل یہ دن ہوتا ہے۔ جمعہ ہفتے کی عید ہوتی ہے اور جمعہ کے دن کتابوں میں آتا ہے وہ جو جمعہ کے روز مسجد میں آ کر کے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہے، اس سے اگلے اور پچھلے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ایک چھوٹا سا عمل ہے اور ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کر لیا، اس لیے کہ رب کائنات کا گھر ہے اور جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور جب معتکف ہو جاتا ہے، اعتکاف کی نیت سے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ جتنی سانسیں لیتا ہے اس سانس کے بدلے میں بھی اس کی ایک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا درود پاک ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن فوائد بڑے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ دو ہی چیز مقبول ہے، ایک درود مقبول ہے، ایک رسول مقبول ہے۔ رسول کائنات یا جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی رسولان نظام اس خاکدانے کی طیب تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ان کی دعا کبھی رد نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ایک رسول مقبول ہے کہ وہ جو دعا کر دیں وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اور پھر ایک درود مقبول ہے۔ آپ روزہ رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا روزہ قبول ہو، آپ نماز پڑھیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہو، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دکھلاوے کا نماز پڑھا، ہم نے روزہ رکھا دکھلاوے کا روزہ رکھا، حج کیا دکھلاوے کا کیا، میرے پاس دولت تھی میں نے کر لیا، کسی غریب یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا یہ دکھلانے کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، یہ سب ریاکاری میں شمار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی اگر شبہ ہو کہ مجھے لوگ اچھا کہیں اور میں مقبول ہو جاؤں لوگوں کی نگاہ میں، تو آپ کا
مان لیا جائے گا، لیکن دوسرا عمل جو درود مقبول ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابھی آپ درود شریف پڑھنا شروع کیے کہ ادھر قبول ہونا شروع ہو. اور یہی نہیں بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے امتی کے درود پاک کو بہت سماعت فرماتے ہیں. کل بروز محشر جب کوئی گرسان حال نہ ہوگا، ہر لوگ نشری کے عالم میں ہوں گے اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے، میزان پہ رکھا جائے گا، اور جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، بدی کا پلڑا جب بھاری پڑ جائے گا، جہنم کے فرشتے کہیں گے اب یہ تو جہنم میں جانے کے لائق ہو گیا. رب کی طرف سے ارشاد ہوگا اے فرشتوں کیا دیکھتے ہو، اب یہ تو جہنم کے لائق ہے، اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکیاں نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب امتی کو دیکھیں گے اور کہیں گے فرشتوں سے، ارشاد فرمائیں گے فرشتوں یہ بتاؤ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ابھی تو اس کی نیکیاں بڑی گئی، نیکیاں کم تھی، برائی زیادہ تھی، اس لیے نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور بدی کا پلڑا بھاری پڑ گیا. رب کا حکم ہوا اسے جہنم میں لے جاؤ، جہنم میں پھینک دو، میں اسے جہنم میں لے جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے رک جاؤ، اور پھر اپنے جیب خاص سے ایک پرچہ نکالیں اور اس پرچے کو اس نیکی کی طرف رکھ دیں گے، اور جیسے ہی رکھیں گے اور پھر ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اب یہ بتاؤ اب اس کے نیکیوں کو توڑو، اب ذرا توڑو تو اب اس پہ وزن کرو. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ ابھی تو میں نے وزن کیا تھا، پھر سے کرو. جب پھر سے کریں گے اب کیا ہوگا، نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا اور بدی کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا. فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے یہی وہ انسان تھا کہ جو دنیا میں رہ کے اور میرے اوپر درود پاک پڑھا جاتا تھا اور میں اسے جمع کر لیا کرتا تھا اسی دن کے لیے جب میری امتی کے پاس کوئی بھی نیکیاں نہ ہوگی، یہی دن کام ہے. اسی لیے جب بھی انسان خالی بیٹھے مسجد میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے. بڑی درود پاک سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج رجب المرجب کی 5 تاریخ جسے ہم آپ خواجہ کا بھی مہینہ جانتے ہیں، اور اسے عام میں کوئی لوگ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کس کا مہینہ چل رہا ہے، چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں خواجہ کا مہینہ چل رہا ہے. تو آج رجب المرجب کی 5 تاریخ اور کل رجب المرجب کی 6 تاریخ جسے عاشقان خواجہ جو عاشقان خواجہ اجمیر شریف کی دھرتی پہ جا کر کے اور لنگر لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لنگر کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر خواجہ کی بارگاہ سے وہ فیض کو پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پورے ہندوستان میں
اگر کسی کی حکومت ہے دلوں پہ تو میرے خواجہ ایک بڑا ہی اچھا ریسرچ انسان آیا امریکہ سے اور کہا کہ جاؤ اصل وجہ کیا ہے اتنا وہاں ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہے اور تم اسلام کا بول بالا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آنے کے بعد وہ سیاح انسان کا ہونے کے بعد جیسے ہی اجمیر شریف کی دھرتی پہ پہنچا، در خواجہ پہ پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں نہ کوئی صرف یا وہاں نہ کوئی خیر کو دیکھا جا رہا ہے، نہ کوئی اپنوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ کسی صرف کو دیکھا جا رہا ہے، بلکہ جو لوگ آ رہے ہیں سب فیض پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے ہو چاہے بگانے ہو۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، تو ہو بڑا غریب میں ہوں بڑا غریب نواز، میں ہوں بڑا غریب تو ہے بڑا غریب نواز۔ غریب نواز کی شان بڑے ہی اعلیٰ شان، اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، رب فرما رہا ہے، اے حکومہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے لوگ کون ہیں؟ کون سچے لوگ؟ ہم کس کو مانے سچے لوگ؟ یہاں دنیا میں جو لوگ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، سبھی لوگ سچے ہیں۔ ایک طرف قرآن کا اعلان ہو رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہی انسان ہے جو متقی و پرہیزگار ہے۔ اور حدیث پاک روشنی میں آپ دیکھیں، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے، جو سیکھے اور سکھائے، جو پڑھے اور پڑھائے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ایک انسان، ایک ڈاکٹر انسان کا قرآن کو پڑھا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن جب پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، رب کائنات یہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے بنایا تو آج تیرا یہ کرم ہے۔ اے رب کائنات، بغیر تیری مرضی کے میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اے رب کائنات، بغیر تیری مرضی کے میں قاری قرآن نہیں بن سکتا تھا۔ اے رب کائنات، بغیر تیری مرضی کے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن جو انسان نہیں پڑھتا ہے وہ انانیت کے وہ آتا ہے، انانیت میں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جب آپ قرآن سیکھو گے، جب قرآن کو پڑھو گے تو آپ معنی بھی پڑھتے جاؤ۔ کہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا، کہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ قرآن جیسی کتاب آج تو ہم لوگ اسے صرف رسمی طور پر قرآن خوانی میں رکھتے ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی معجزے والی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر کے نامعلوم کتنے غیر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کتنے غیر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھ کر کے ریسرچ کرتے ہیں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ قرآن نازل ہوا، آخر وجہ کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ آج دنیا چاند پہ چلا گیا،
لیکن 1400 سال پہلے قرآن اس کا ذکر آیا. آج انسان معدنیات کی کھوج میں لگا ہے، لیکن 1400 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب موضوع نازل موجود ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ صاحب کی شان اور اولیاء کاملین کی بارگاہ سے محبت رکھنا بھی ایمان کی دلیل ہے. اولیاء کاملین سے محبت رکھنا بھی ایک ایمان کی دلیل ہے. اس لیے کہ وہ لوگ سچے لوگ، وہ ایمان والے ہیں. ارے تبھی تو خواجہ صاحب بیٹھ کر کے سرزمین اجمیر پہ بیٹھ کر کے پورے ہندوستان پہ راج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سارے ہندوستان کے دلوں پہ ناز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اکبر بادشاہ جب اجمیر شریف کی دھرتی پہ پہنچا، جب دین اکبر پھیلا رہا تھا، تو بڑا ہی شور سنا تھا کہ اجمیر شریف میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور خواجہ صاحب کی شان یہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے. بڑا ہی شور سنا تھا، لیکن وہ دین اکبری کے پھیلانے کے چکر میں لگا تھا. اکبر بادشاہ جب گیا اور پھر دیکھتا کیا ہے کہ فقراء کا ہجوم لگا ہوا ہے، مانگنے والوں کا ایک بھیڑ لگی ہوئی. اکبر بادشاہ بڑا ہی جنرال بادشاہ، اور اس کے بعد گھوڑے سے اترا اور دیکھا کہ مانگنے والوں کا تانتا لگا ہوا ہے. کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے. ایک نابینا انسان کے پاس پہنچا، نابینا انسان کے پاس پہنچا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ کہا میں خواجہ صاحب سے اپنی آنکھ مانگ رہا ہوں. کہا کتنے دن ہو گئے؟ لگ بھگ مجھے 20 سال ہو گئے. اچھا 20 سال ہو گیا اور تم کو اب تک آنکھ نہیں ملی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب تو لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو بھی لوگ آتے ہیں سب لوگ اپنی مرادیں پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تم آج 20 سال سے خواجہ کی بارگاہ میں ہو اور تمہیں آنکھ عطا نہیں ہوئی ہے. آخر وجہ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں اور جا رہا ہوں اندر خواجہ کی بارگاہ میں. میں فاتحہ پڑھنے کی طرف سے جا رہا ہوں، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر لوٹوں اور تمہاری آنکھ نہ آ جائے، تمہاری بینائی واپس نہ آ جائے، میں تمہارا سر تن سے جدا. ادھر اتنا سننا تھا کہ اب وہ انسان حق کا بکرا ہو. اب خواجہ کی بارگاہ میں کہنے لگا خواجہ 20 سال سے میں مانگ رہا ہوں، اب تو ایک آنکھ گئی تھی، اب تو سر جانے کی باری آ گئی ہے، سر تن سے جدا ہونے کی باری آ گئی ہے. اکبر جیسا انسان، اکبر جیسا جنرال بادشاہ حاضر ہے. اکبر بادشاہ جب گیا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا. اور پھر سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا. تیسری بار جب سلام پیش کیا، جواب آ گیا. اکبر آگے میں جان رہا ہوں تم آئے ہو، لیکن میں تحیات میں بیٹھا، میں آگے میں بیٹھا تھا. جلدی سے سلام پھیرا، میں نے تمہارے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ. اور بادشاہ وہیں سے پھرا. واقعی میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہی وہ لوگ سچے. اب جیسے ہی اکبر بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، آیا اور اس کے بعد اس نابینے کے پاس پہنچا. ایسا رو کر کے حالت اس کی خراب تھی، اور پہلے تو مانگ رہا تھا، صرف عارضی طور پر مانگ رہا تھا، صرف ایک زبان خرچی تھی، وہ مانگتا چلا جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی دل سے مانگنا شروع کر دیا، خواجہ نے اسے مانگ دیا. جیسے بادشاہ آیا اور اس کے بعد دیکھا حاضر خدمت ہوا ہے انسان، بتاؤ اب کیا ہوا؟
بادشاہ سلامت آپ کو اللہ سلامت رکھے. میں پہلے مانگ رہا تھا دل سے نہیں مانگا. میں جو بھی مانگا میں صرف زبان سے مانگ رہا تھا. میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے آپ رب کی بارگاہ میں اگر لو لگا دے رب کی بارگاہ سے رب کی بارگاہ میں اگر آپ نے دو قطرے آنسو بہا دیا ہے تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالی آپ کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. رب تو ہمارا دینے والا ہے. خواجہ کی شان بھی دل مصطفیٰ کے دونوں شاہد محی الدین جیلانی معین الدین قدیم. ہمارے خواجہ صاحب اس خاکدان کی جیسی تشریف لائے اجمیر شریف کی دنیا میں جیسی تشریف لائے. ان سے آنے والے پہلے بزرگ کون تھے؟ حضرت سید سالار مسعود عباسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے 132 سال پہلے آئے. 132 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے اور یہاں ہندوستان میں تشریف لائے. اور یہی نہیں بلکہ سید سالار مسعود عباسی رضی اللہ تعالی عنہ 65 سال بڑے ہیں حضرت بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. 65 سال. لیکن سید سالار مسعود عباسی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کچھ اور ہے. جن کے قسمت میں جو ہوتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے منتخب کر دینا ہے اس کام کو انجام دیتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے تاجدار نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ اے میرے معین الدین چلا جا اجمیر کی دھرتی پہ چلا جا اور دین اسلام کا وہ وہاں ڈنکا بجا دے دین اسلام کو پھیلا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا. دین اسلام کیسے پھیلا؟ وجہ کیا ہے؟ اخلاق کی طرف. کتنے لوگ مسلمان تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ آخر چند مسلمان تھے. قریہ میں بڑے ہوئے تھے, کہیں کہیں بڑے ہوئے. مسلمان پہلے بھی تھے لیکن جتنے زور و شور سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے لوگوں نے اتنے زور و شور سے کبھی نہیں قبول کیا. وجہ کیا تھی؟ ایک فقیر انسان جو روٹی میں چٹائی میں بیٹھ کر کے دلوں میں حکومت کرنے والا انسان, پرتھوی راج جیسے انسان کو ناکو چنا چبا دیا. جوگی جے پال جیسے لوگوں کو ایک تانترک جیسا انسان, ایک اپنے آپ کو طاقتور ماننے والا انسان, اس کو اپنے گھٹنوں تلے لا دیا اور پھر بنایا اے جوگی جے پال بس تمہارے اوقات اتنے ہی ہے. اور جیسے ہی اپنے کھڑاؤں کو اڑانا شروع کیا, اے کھڑاؤ تم کیا کر رہے ہو, اب اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ کھڑا فوراً ان کی ہمت چلی جاتی ہے اور اس کے سر پہ لگانا شروع. یہی سب کو دیکھ کر کے لوگ قبول کیے اسلام سچا. اس لیے تو قرآن میں آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب حق ہے تو اسلام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب باطل ہیں. آپ قرآن کو ان الدین عند اللہ کے نزدیک, اور اللہ وہ پالنہار ہے, اللہ وہ ہمیشہ سے ہے, اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, اس کے نزدیک صرف کیا ہے دین اسلام ہے. اور دین اسلام پہ ہم لوگ چلتے ہیں. اور دین اسلام کیا ہے؟ نبی کی شریعت دین اسلام ہے. نبی کی شریعت دین اسلام ہے. نبی کی محبت دین اسلام ہے. جس نے نبی سے محبت کر لیا, جس نے نبی کی باتوں کو مان لیا, شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا, اس کا یہاں بھی بھلا ہو گیا, کل بروز قیامت بھی بھلا ہو گیا. اور تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں مولا انہیں تو
जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि